جو آپ جو پوچھ رہے تھے کہ کیا ہے یہ گلستہ، یہ فارسی کی کتاب ہے. کیا ہے؟ فارسی کی کتاب. اس میں لکھا ہوا ہے ایک بزرگ جو امام کا ایک لڑکا مر گیا. لوگوں نے پوچھا کہ ان کی قبر پر ہم کیا لکھیں. لوگ لکھتے نا قرآن کی آیت لکھتے ہیں، کوئی کل من علیہ فان لکھتے ہیں، کوئی کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی قرآن کی آیت لکھتے ہیں. لوگوں نے پوچھا قرآن مجید کی آیت کی تو عزت اس سے زیادہ ہے، احترام کا تقاضا ہے اس کو ایسی جگہ پر نہ لکھا جائے جہاں ایک زمانے کے بعد وہ گھس جائے. اب دیکھو قبرستان میں جو ہے جانور جاتے ہیں، قبروں پہ جو گھسنے لگتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جب جانور قبرستان میں جا کر گھسیں گے تو وہ قرآن کی آیت مٹ جائے. تو شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قرآن کی آیت نہیں لکھنا چاہیے. مخلوق بھی اس جگہ پر چلے اور کتے بھی جو ہے پیشاب کرتے. اکثر دیکھو آپ قبرستان میں کتے جاتے ہیں، ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ وہاں پہ قرآن کی آیت نہیں لکھنا چاہیے. وہ فرماتے ہیں واہ واہ جب سبز باغ میں اگتا ہے، سبز بولے تو ہرا چارہ یا ترکاری، جب سبز ہمارے کھیت میں اڑتی ہے تو میرا دل اس قدر خوش ہوتا ہے کہ دوست موسم بہار میں میرے مزار پر آ اور سبزہ اگا ہوا دیکھ. تو نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن پاک کی آیت کی عزت تقریم کرنا ہر انسان کا فرض ہے. ایسی جگہ پر قرآن پاک کی آیت نہیں لکھنا. اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم تم تو کیا خدا نے خود اٹھا رکھا ہے. قرآن کی حفاظت اللہ خود کر رہا ہے، اور ان آیات میں پیغام ربانی ہے کہ لہذا ان کو کسی جگہ ایسی جگہ نہ لکھا جائے جہاں اس کی بے حرمتی ہو اور مٹنے کا اندیشہ ہو، یا ان کی تقریم کی حفاظت کا مناسب بندوبست نہ ہو. ایسی جگہ نہ لکھا جائے. ضروری ہے کہ قبر پر ان آیات کو لکھا نہ جائے جہاں بے حرمتی ہوتی ہو، اور بعض اوقات کتے پیشاب کر دیتے ہیں. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے یہی قرآن کی بے حرمتی کا سبب نہ پیدا کیا جائے. ضروری ہے کہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں کہ قبر پر قرآن کی آیت نہیں لکھنا چاہیے، وہاں بے حرمتی کا اندیشہ ہے. یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے.